حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب پر جو لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں کہ لال مسجد والے واقعے میں غلط ہیں، پھر بھی وہ اپنے موقع پر قائم ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے موقع پر اس لیے قائم ہیں کہ ان کا موقف انتہائی مضبوط ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے جمعے پر پورا بیان اس میں کیا ہے. دیکھو پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا اسی کو تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں. تبھی تو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. آپ کورٹ میں گئے، آپ نے کہا کہ فلاں آدمی نے اتنے لوگوں کو میرے مدرسے میں یا میرے گھر میں قتل کیا ہے، تو کورٹ کہے گی جو جو قتل ہوئے ان کے نام بتا دو، ان کی ولدیت بتا دو. آپ وہ ولدیت یا نام نہیں پیش کر رہے ان مقتولین کے، اور آپ کہہ رہے ہو فلاں بھی کہہ رہے اتنے قتل ہوئے. کیا فلاں بھی جھوٹ بول رہا ہے؟ 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 اور یہ تصویریں بھی جھوٹ بول رہی ہیں. کورٹ کہے گی بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جب بھی کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو مقتول کا نام بتایا جاتا ہے، یا وہ سب بے نام تھے، یا تو آپ اس بات کی دلیل دو کہ آپ کے مدرسے میں جتنی بچیاں تھیں ان کا سرے سے کوئی نام ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا نام تھا آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے، آپ تحقیق کر کے بتائیں گے. تو کورٹ آپ کو 1 مہینے کی مہلت دے رہی ہے، 1 مہینے میں سب کے نام پتے معلوم کروا لیں آپ. یہ واقعہ 18 سال پہلے کا ہے. 18 ادھر توجہ، 18 سال سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس 18 سال سے ٹائم دیا ہوا ہے ان کو کہ آپ ان بچیوں کے اور ان کے والدین کے نام پیش کریں اور ایڈریس پیش کریں. 18 سال گزر گئے، اب تک ایک بچی کا نام نہیں اور ایک کا ایڈریس پیش نہیں کیا ہے. تو یہ کون سا کیس ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا ایسا کیس ہے؟ تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایسا ہی نہیں، ایک چیز انہوں نے بتایا، نئی نسل کی تربیت کی ہے کہ پروپیگنڈوں سے کبھی متاثر مت ہونا، جب بھی کوئی بات ہو اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا. آج صبح کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اصل میں وہ بچیوں کے نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ یتیم بچیاں تھیں، ان کے ماں باپ کے نام کسی کو معلوم نہیں ہے. اچھا جی، سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، ساری وہ والی فوج نے پہلے الگ کی ہیں جو یتیم تھی، ان کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، جن جن کے باپ ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جن کے باپ نہیں ہے وہ ساری کیا ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائیں، ڈائریکٹ ان پہ میزائل ماریں گے ہم. یار یہ کوئی باتیں کرنے کی، میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کے اوپر. مفتی عبدالرحیم صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کٹ بات کر دی ہے، اس کے بعد بھی آپ وہی چیزیں لاپ رہے ہیں. فلاں نے کہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، فلاں نے کہا اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، ایک باپ رو رہا ہے کہ میری بیٹی شہید ہو گئی. مفتی مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں نا، وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کی زوجہ ام حسان دعوے دار ہیں، وہ کیوں نہیں پیش کرتی؟ بغیر مقتول کا نام بتائے کیا دنیا میں کوئی کیس سنا جاتا ہے کیا؟ ظلم ہے نا یہ قتل کرنا. آپ بتا نہیں رہے، آپ کہہ رہے فلاں کا چوری ہوئی ہے، کورٹ میں آپ نے کیس کیا چوری ہوئی ہے، اتنے لوگوں کی جیبیں کٹی ہیں، کورٹ کہے گی کہ کس کس کی جیب کٹی ہے نام بتاؤ، نام نہیں بتاؤں گا میں. فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے، فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے، پتلونیں دکھا دی یہ جیبیں کٹی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا؟ پتلونیں بھی دکھا دی، یہ دیکھو پتلونیں، یہ دیکھو جیبیں. بھائی بندے کا نام بتاؤ، بندے کا نام بتاؤ. مولانا عبدالعزیز صاحب 18 سال سے ایک شخص کا نام نہیں بتایا، اور میں دعوے سے کہہ دوں قیامت آ جائے گی دوبارہ بھی کبھی ایک شخص کا نام نہیں بتائیں گے. وہ یہ تو کہیں گے اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے، یہ کہتے رہیں گے. وہ کہنے دو، گورنمنٹ پر کہنے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نام بتاؤ، بچیوں کے ایڈریس بتاؤ. میں نے یہ بیان 7 سال پہلے بھی کیا تھا کہ جامعہ حفصہ کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. حقائق اس سے الگ ہیں، ایسا ہے نہیں جیسا بیان کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی نام نہیں بتائے گئے تھے، مجھ پہ توپوں کا رخ کیا گیا، بہت لوگوں نے گالیاں دی مجھے کمنٹس میں، نام ایک کبھی اب تک نہیں بتایا. اور آپ بتا دیں تو ہم مان لیں گے، میں رجوع کا فوراً اعلان کروں گا، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بچی کا نام آ گیا، اس کے والد کا نام آ گیا، اور یہ ایڈریس ہے، جا کے دیکھو یہ واقعی شہید ہوئی ہے. اور یہ کیس 4 سال کورٹ میں چلا ہے، کورٹ سے خارج کیا گیا ہے. کیوں چلا ہے کورٹ میں؟ اس لیے کہ جو نئی حکومت، جمہوری حکومت تھی، وہ جنرل مشرف کے خلاف تھی. وہ جنرل مشرف کو لٹکانا چاہتی تھی جامعہ حفصہ کے کیس میں. وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک بچی کے قتل کا کیس آ جائے تاکہ مشرف کو پھانسی ہو.
پورے سیاست دانوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی کہ آپ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں. اس میں 4 سال تک مولانا عبدالعزیز صاحب, ان کی اہلیہ اور جو لوگ بھی دعوے دار تھے, ایک بچی کا نام پیش نہیں کر سکے. تو مفتی عبد الرحیم صاحب کو صبح و شام برا بلا کہہ دو. مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی عبد الرحیم صاحب کو چھوڑ دو, مفتی صاحب اس میں آپ کی خیر ہوگی, اور آپ جامعۃ الرشید چھوڑ دو, ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, لیکن آپ بھی غلط ٹریک پہ چل رہے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مفتی عبد الرحیم صاحب کو برحق سمجھتا ہوں. ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے, میرے چینل کو انسبسکرائب کر دو, ساری دنیا مجھے گالیاں دے, میں نمک حلال ہوں, نمک حرام نہیں ہوں. میں جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, جس نے میری تربیت کی, جس نے مجھے چلنا سکھایا, جس نے مجھے تعلیم دی, مجھے دین سکھایا, میں پبلک کے کہنے پر, چینل کو بچانے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, اگر میں اس شیخ کی بیعت کو توڑ دوں, اس سے الگ اختیار کر لوں, مجھ سے بڑا اس کائنات میں نمک حرام اور بغیرت کوئی نہیں ہوگا. میں ان بیوقوفوں کے دعووں کی بیس پہ ایک سچے آدمی کو چھوڑ دوں. وہ تو چیختے چلے جا رہے ہیں, بچیاں شہید ہو گئی سینکڑوں. ابے نام تو پیش کرو یار, تم ایک بچی کا, تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی عبد الرحیم صاحب کا بیان چلا ہے, اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو. کبھی کہہ رہے ہیں یتیم بچیاں تھیں, ان کے نام نہیں تھے. ساری یتیم بچیاں, یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے. اور اگر شہید ہوئی ہیں, قتل ہوئی ہیں, ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے. تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے, آرمی سے لڑنا ہے, اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں, فوج آپ سب کو ڈھونڈ دے, آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب, آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا, ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو. اگر یہ بچیاں جامعہ حفصہ میں شہید ہوئی ہیں, مفتی عبد الرحیم نے تو مولانا عبدالعزیز کو بچایا ہے کہ شہید نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہیں تو ان بچیوں کا قاتل فوج بھی ہے, اور ان بچیوں کے قاتل مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہیں. اس سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, تم نے فوج کے مقابلے میں لا کے, جہاد کیا لڑکیوں سے ہوتا ہے یا مجاہدین سے ہوتا ہے؟ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ لڑکیوں کو میدان میں لے کر آئے ہو فوج سے لڑنے کے لیے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خود بے شرم برقع پہن کے بھاگا ہے وہاں سے. بھائی کو شہید کروا دیا, ماں کو شہید کروا دیا, اور بقول اس کے سینکڑوں بچیوں کو شہید کروا دیا. تو پھر تو کیوں زندہ گھوم رہا ہے؟ پھر اب تجھے بھی تو شہید ہو جانا چاہیے تھا. میرا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا اگر مفتی عبد الرحیم کے خلاف یہ نہ بولتا. میرے خلاف بولے 100 دفعہ بولے, ہم نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہے ہم الحمدللہ. مجھے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ کر دیں گے. کر دو یار, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے ہم. اگر جو بزدل ہوتا تو میں اس طرح حق بیان نہ کرتا. ہمیں فوج سے کم خطرہ ہے. ان کی طرف انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب نے نہیں, لیکن انہی جیسے لوگوں نے حسن جان کو شہید کر دیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اتنے بڑے عالم کو. آج ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب آپ نے جو جامعہ حفصہ کے خلاف بیان دیا ہے, اب آپ کی جان بالکل غیر محفوظ ہے. اگر ہم بزدل ہوتے تو میں یہ بیان نہ دیتا, کیونکہ ہمیں اب موت کا خطرہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ فوج کے خلاف میزائل چلا سکتے ہیں, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ میری اور آپ کی کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے؟ یہ تو کسی بھی وقت اڑا دیں گے ہمیں. ہم بزدل ہوتے ہی حق بیان نہ کرتے. بزدل تم ہو تو جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لائے, ان کو شہید کروایا بقول تمہارے. ماں کو تو تم نے شہید کروایا, بھائی کو بھی شہید کروایا. تم برقع پہن کے کیوں بھاگے تھے وہاں سے؟ اصل لہجہ یہ مفتی عبد الرحیم کا تو بڑا تحمل ہے, بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بیان کر رہے ہیں. اصل لہجہ تو یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے. اس کا تو ظرف ہے مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہ اتنے تابڑ توڑ حملے ان کے خلاف ہو رہے ہیں, اور ایک لفظ غیر شائستہ ان کی زبان سے نہیں نکلا اب تک. تحمل سے, بردباری سے بیان کر رہے ہیں, ان کے ادب و احترام کے ساتھ. اصل لہجہ یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے, کہ اگر بچیاں شہید ہوئی تھیں تو ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ عبدالعزیز ہے. اس بیان کو چلانا, اس کو روکنا نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں. ایسی کی تیسی بھائی بہت سن لیا, ایک ہفتے سے دماغ کھا گئے ہیں یار یہ لوگ. ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل میسجز آ رہے ہیں, میسجز پہ گالیاں آ رہی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے یتیم بچیاں تھیں. میں نے کہا یتیموں کو الگ کر کے مارا ہے کیا؟ اور یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یتیم بچیوں کی مائیں نہیں ہوتی؟ یتیم بچیوں کے گھروں کے ایڈریس نہیں ہوتے کیا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا نا تو مجھے لوگ ڈنڈا دیں گے. تو 2 باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بچیوں کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. اور اگر تم نے ایڈریس پیش کر دیے
بچیوں کے نام بتا دیے تو ان بچیوں کو جہاں فوج نے قتل کیا ہے، قتل کروانے والے کون ہیں؟ تم ہو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے خطوط میں نے خود پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل رکھے، کلاشنکوفیں رکھی ہیں فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور فدائی حملے والی بیٹیاں لڑکیاں ہمارے پاس. تم ان بچیوں کو فوج کے خلاف لے کر آئے ہو مسلح کاروائی کے لیے، تو ان بچیوں پہ اگر فوج نے حملہ کیا ہے تو فوج جہاں غلط ہے وہاں ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار تم بھی ہو، تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو اس فوج پر بھی انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ کام تو تمہارا تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب کا کام تھوڑی ہے یہ. تو اصل اسٹائل جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. یہ تب ان کو سمجھ میں آئے، یہ دلائل سے سمجھنے والے لوگ بولو نہیں ہے. تو دو باتوں پہ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. دائیں بائیں مت جاؤ، مقتول کے نام پیش کرو جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، مقتولین کے نام پیش کرو، ان کے باپ کے نام، ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو، ورنہ قتل کے مبہم دعوے کبھی بھی قبول نہیں کیے جاتے. کبھی بھی کورٹ میں یہ نہیں ہوتا فلاں بھی کہہ رہے اتنے مر گئے، کورٹ کہتی ہے تو بتا کس کو مارا ہے، نام تو بتا مقتول کا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے کہ اگر ان مقتولین کے نام بتائے جائیں تو ان کے گھروں میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے سے گھروں میں مسائل کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بھائی. ان کو فوج نے قتل کر دیا تو اب مقتول کا نام بتانے سے کیا کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو بزدل تو تم ہو کمبخت ہو. کوئی مسائل کھڑے نہیں ہو رہے. ان کو پتا ہے کوئی قتل ہوئی نہیں ہے، اس لیے نام لیتے ہوئے موت آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ نام نہیں لیں گے، مر جائیں گے یہ. تو پہلی بات مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ نام بتاؤ، نام. اور ہم اس نام کی تحقیق بھی کریں گے. ایسے نہیں ہے آپ نے جو بول دیا ہم مان لیں. اور اگر تحقیق سے ثابت ہو گیا نا کہ 10 15 20 30 بچیاں شہید ہوئی ہیں تو مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کے مسئلے کم نہیں ہوں گے. آپ کے لیے مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا. پھر میں میڈیا پہ آواز اٹھاؤں گا ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار آرمی بھی ہے اور ان بچیوں کا قتل کا ذمہ دار مولانا عبدالعزیز بھی ہے. اصل اسٹائل یہ ہونا چاہیے ان کے خلاف بیان کرنے کا. مفتی عبدالرحیم کا تو ضرب بہت بڑا ہے. میں 30 سال سے کیوں میں ان سے چپکا ہوا ہوں. ہم نے ان میں برداشت دیکھی ہے، ان میں تحمل دیکھا ہے، ان کا تقویٰ دیکھا ہے. ان لوگوں میں نہ برداشت، نہ تحمل، نہ تحقیق. کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، پروپیگنڈا کرتے رہو. مفتی تقی صاحب کیوں نہیں کہہ رہے مفتی عبدالرحیم غلط ہیں؟ وفاق المدارس کے بڑے مولانا دوسرے جو مولانا کیا نام ہے قاری حلیف جالندری صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب غلط ہیں؟ وزارت تعلیم والے مسئلے میں بھی تو انہوں نے اختلاف کیا تھا نا. اب بھی کہہ دیں نا غلط ہیں. نہیں کہہ رہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو غلط کہیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. بڑے جتنے ہیں خاموش ہیں، چھوٹے موٹے سارے آئے ہوئے ہیں میدان میں. عمار یاسر بھی آیا ہوا ہے اور وہ جو ایک اور مولانا صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. بھائی یہ کون ہے یار؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اچھے لوگ ہوں گے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا. ان کے تجزیے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو کیا پتا؟ قاری حلیف جالندری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بنوری ٹاؤن کے بڑے علماء ہیں. یہ آئے نا بیان میں. لیکن مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ قتل ہوئے تو نام بتاؤ. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کا اس میں موقف علماء سے ہٹ کے نہیں ہے، وہی موقف ہے جو دیگر علماء کا ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ بول پڑے ہیں، باقی بول نہیں رہے. اور بولے کیوں ہیں؟ ریاست بچانے کے لیے، فوج بچانے کے لیے نہیں. یہ خوب سمجھ لو. آرمی بچانے کے لیے نہیں، پاکستان بچانے کے لیے. آرمی میں لوگ آئیں گے جائیں گے، کوئی آیا کوئی گیا، تو وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ انسانوں پہ، شخصیتوں پہ مرنا شروع ہو جائیں. بھائی وہ اسٹیٹ بچانے کی فکر میں یہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ، کیونکہ اسی بات کو بنیاد بنا کر اٹیک ہو رہا ہے آرمی کے اوپر. تو اس لیے یہی والا اسٹائل مناسب ہے میرا خیال ہے. باقی ہماری جان کو جو خطرہ ہو گیا یہ بیان کے بعد وہ تو ہمیں پتا ہے نا. ابھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں سر جوڑ کے سیکیورٹی کے مسائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بزدل ہوتے تو ہم مولانا حسن جان بہادر تھے، انہوں نے بولا کھل کے، اڑا دیا ان کو. تو مولانا حسن جان کو نہیں چھوڑا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے یہ تو بہادری ہے ہماری جو کھل کے ہم بیان کر دیتے ہیں. باقی یہ جو مجھے مشورے دے رہے ہیں مفتی صاحب جامعۃ الرشید چھوڑ دیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو چھوڑ دیں. جن کو جامعہ کا یا مفتی عبدالرحیم صاحب کا پتہ نہیں ہے وہ یہ مشورے دے رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے بھائی 30 سال گزارے ہیں، اس لیے ہم دنیا چھوڑ دیں گے. مفتی عبدالرحیم کو انشاءاللہ بولے نہیں چھوڑے گا. تو آپ ہمارے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، نہیں چلو تو بھی ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہیں شیخ کی عقیدت میں پاگل ہو گیا. عقیدت میں پاگل واگل نہیں ہو گیا میں. پاگل ہو گیا نا تو پھر چھوڑ دیتا میں. عقل مند ہوں. 30 سال کسی بندے کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم ہوتا ہے. 30 سال میں بھی اگر مجھے میرا شیخ سمجھ میں نہیں آیا تو میں پاگل ہوں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے،
تو کوئی غلطی اگر ہوئی ہے تو کوئی دلیل سے بات کرو تو میں مان لوں گا. میں نے کون سا مفتی عبدالرحیم صاحب کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہوا ہے, میں بول دوں گا حضرت جی سے غلطی ہوئی ہے, اس دفعہ حضرت نے پھینک دی لمبی, استغفر اللہ, سے شیخ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے, حضرت جی نے غلط بات کی ہے, تو بول دوں گا مجھے کیا جا رہا ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن غلطی پروپیگنڈے کی غلطی کو میں غلطی نہیں, عمار یاسر کے کہنے پہ نہیں میں مان لوں گا کہ عمار یاسر صاحب بہت بڑے فلاسفر ہیں جی, وہ انسان ہے, چھوٹا موٹا بچہ ہے بیچارہ, باتیں کرتا رہتا ہے, کبھی صحیح بھی بول دیتا ہے, کبھی غلط بھی بول دیتا ہے. آدمی سے میں اختلاف نہیں ہے, لیکن کبھی صحیح بات کے, کبھی مارکیٹ میں غلط لے آئے گا, کبھی صحیح لے آئے گا. اور بھی دو نوجوان بچے ہمارے شاگرد ہیں, کچھ وہ کلپ بنا کے ڈال رہے ہیں, وہ بھائی یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ سمجھ ان کی باتوں میں آ کے میں شیخ کو چھوڑ دوں, میں پاگل کا بچہ ہوں یار, میں شیخ کو چھوڑ دوں. میں تو یہ شیخ مجھے خواب میں نہیں آئے تھے, یہ شیخ مجھے ایسے نہیں ایک دن خواب میں آئے تو مجھے کہا یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے 30 سال سمجھ رہے ہو دیکھا ہے, ان کے ساتھ دن رات گزارے ہیں, اس کے بعد جا کے ہم بیعت ہوئے ہیں ان سے. تو میں شیخوں کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں آج کل, تو جو خلاف ہوتا ہے وہ پھر بہت مشکل سے کسی کو شیخ مانتا ہے. باقی بار بار کہوں, لا نزکی علی اللہ احدا, دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہوتا, انسان ہے, غلطی شیخ سے بھی ہو سکتی ہے. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا میرے شیخ کی اجازت نہیں تھی, میں نے کہا ایسی کی تیسی کر کے بتا دیں گے, شیخ صاحب نے ماننا ہوگا مان لیں گے, نہیں ماننا ہوگا نہیں مانیں گے. تو میں نے کر لی, تو شیخ صاحب نے مان لیا, کیا کر سکتے ہیں, انسان ہے, وہ خوش تھوڑی تھے میری دوسری شادی پہ. ان کا نظریہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے دوسری شادی, ہمارے نہیں تو ہونی چاہیے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, وہ ابھی تک میرا خیال ہے اس کے قائل نہیں ہے. دوسری وہ کہتے ہیں یار یہ اس سے آدمی دین کے کام کا نہیں رہتا, جبکہ میری رائے ہے کہ دین کا کام ہے ہی بہت بڑا, یہ کام ہی, اسی سلسلے میں تو ہم دنیا میں آئے. لیکن شیخ کا ظرف بھی بڑا ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس نے ہمارے نہ چاہنے کے باوجود کر لی ہے تو اس کو مدرسے سے نکال دو. جب ان کو میری شکایت گئی کہ یہ کیا ہے, شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ تو اس کے خلاف ہیں, سمجھانے کے لیے بندے بھیجتے تھے میرے پاس کہ اس کو سمجھاؤ, انسان کا بچہ بنو, مزید مت شادی کرو. لوگ آتے تھے مجھے سمجھاتے تھے اور خود ہی سمجھ کے چلے جاتے تھے, جذبہ لے کے جاتے تھے کہ ہم بھی کریں گے. 20 لوگوں کو انہوں نے بھیجا میرے پاس, یار یہ مدرسے کا ماحول خراب ہو رہا ہے, شادیاں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. ایک دن مجھے جب میری تیسری شادی ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب بس کر دو, خدا کے لیے اب کیا کرو, بس کر دو. ہو گئی بہت شادیاں, امت میں یہ سنت زندہ ہو گئی ہے. میں نے تھوڑے دن میں پھر ایک اور کر لی, لیکن ان کا ظرف بھی بڑا ہے. جب ان سے کسی نے میرے بارے میں کہا کہ یار یہ اتنی شادیاں کر رہے ہیں آپ, انہوں نے کہا یار اب اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کیا کروں. یہ ہوتا ہے بیلنس شیخ. کیا مطلب, کہہ رہے ہیں بھائی اب میرے پاس روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے, خدا نے اجازت دی ہے تو میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا, میں پابندی تھوڑی, میں کوئی مطلب ان کہتے میں خدا تھوڑی ہوں, پیر ہوں نا. پیر کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اس باؤنڈری کو پیر و مرشد کو بھی کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہے دوسری شادی کا. میں کہتا ہوں میرے پیر صاحب نے تو صراحتاً مجھے چوتھی پہ منع کیا تھا, دوسری پہ بھی کوئی خوش نہیں تھے وہ, پھر بھی ہم نے کر لی. کیوں بھائی, سب پیروں کا بڑا پیر کون ہے, اللہ ہے. تو اس لیے پیر کا یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے, کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, یہ پیر کے دائرہ کار میں یہ چیز آتی نہیں ہے. تو یہ ان کو خود بھی پتا ہے, اس لیے وہ ناراض نہیں ہوئے, نکالا نہیں مجھے مدرسے سے, ورنہ میرے بارے میں یہ کنفرم ہو چکا تھا. جو میری جو ایجنسیاں مدرسے کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں, طلبہ بڑے ایجنسی کے ہوتے ہیں, وہ اندر کی خبریں, وہ کنفرم تھا کہ آپ کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. مدرسے کی جو شورا ہے وہ اتنی بیزار آ گئی ہے آپ سے, اتنی بیزار آ گئی ہے. مجھے 2 دفعہ مدرسے سے نکالنے کی بات, شادیوں وادیوں کا اتنا دھمکی آنا شروع ہو گئی تھی, بیٹا تمہارا پتہ گول ہونے والا ہے. میں پھر بھی کر رہا تھا. تو دوسرا ایک جو میرے بیان میں لطیفے ہوتے ہیں نا, یہ اتنی شکایتیں گئی ہیں ہمارے شیخ و مرشد کے پاس, یہ بندہ بیان میں لطیفے سناتا ہے, بیان میں یہ ہمارے اکابر کا طریقہ, اس کو نکالو نکالو نکالو, بہت سارا ان پہ دباؤ ڈالا گیا. وہ اس وقت کی بات ہے جب میں مشہور نہیں تھا. انہوں نے برداشت کیا مجھے, انہوں نے کہا بھائی لطیفے سنا رہا ہے, مزاج ہے, کیا کریں, بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, غلط تو نہیں کر رہا. مجھے بلا کے ڈانٹتے تھے, یار سنجیدہ بیان کیا کرو, لطیفے مت سنایا کرو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ختم قرآن پہ میں ڈیفینس گیا بیان کرنے کے لیے, تو وہاں بھی 2-4 چٹکلے چھوڑ کے آ گیا میں. جب میں آیا, اچھا وہاں لوگ بڑی تعریف کر رہے, بڑا بیان, بڑا زبردست بیان, میں بہت خوش نا, میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا, آج تو بیان خاندانی, سب تعریف ہے, شروع کی بات ہے. جب میں اپنے پیر صاحب کے سامنے, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی مجھے. انہوں نے کہا یار یہ ختم قرآن کی محفل تھی, رونے دھونے کی کوئی بات ہونی چاہیے, کیا تم بات ہے. میں اتنا سا میرا منہ ہو گیا تھا, مجھے وہ دن یاد ہے, اتنا سا منہ ہو گیا تھا کہ جب سب طرف سے تعریفیں ہو رہی ہوں اور ایک طرف سے اتنی سخت حوصلہ شکنی ہو. ایک دفعہ تو میں نے جامع ترشید میں بیان کیا, اس میں بڑے بزرگ ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی سنجیدہ مجمع تھا. مجھے کیا پتا تھا اتنے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں بیان میں. یار میں تو یہی سمجھ رہا تھا آپ جیسے نیک لوگ ہوں گے, اس لیول کے ہوں گے, جتنا میں ہوں اتنے اس ٹائپ کے ہوں گے. وہ بہت ہائی فائی لیول کے
لوگ تھے وہ بہت نیک, سب تہجد گزار ٹائپ کے, بغلیں سب کی صاف, بالکل میں نے دیکھی نہیں لیکن میرا یقین ہے کہ بالکل سب کچھ کلین. تو میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا بھائی, وہ مجھے یاد ہے اتنے خطوط لکھے نا انہوں نے کہ اس کو نکالو. تو ان کا ظرف تھا میرے جیسے نالائق کو انہوں نے کیا کر لیا, برداشت. انہوں نے کہا بھائی سمجھاتے رہے, لیکن ان کا ایک مزاج ہے کہ بھائی اپنے لوگوں کو نا اپنے, وہ ابھی بیان میں بھی آیا نا کہ اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو. اپنی اولاد کی بڑی بڑی غلطیاں بھی باپ کیا کرتا ہے کہ بھائی جب تک اپنا ہے تو کیا کرنا ہے, تربیت کی اصلاح کرنی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نکالو نکالو نکالو. تو یہی انہوں نے سکھایا کہ اپنے شاگردوں کو اپنا سمجھو بھائی. جیسے اپنے بچے کو اگر لطیفے زیادہ سنا رہا ہے تو گھر سے ٹھڈا مار کے کون نکالتا ہے کہ لطیفے بہت سنا رہا ہے, نکال دو. ہاں اگر خدا نہ خواستہ باپ کو باپ ماننا ختم کر دے یا کوئی اس طرح کے کوئی ہو تو پھر آگ کیا جاتا ہے. تو وہ ظرف ان کا بڑا ہے, تو ہم جیسے نالائق کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا. تو اتنے بے شرم نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم جامعۃ الرشید ان باتوں کی بیس پہ چھوڑ دیں. اور شیخ سے وہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں اب تو مفتی طارق مسعود کو جامعۃ الرشید چھوڑ دینا چاہیے. جامعۃ الرشید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مفتی پھر نیچے لکھا ہوتا ہے اپنے شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ زندگی میں دنیا میں کبھی وہ وقت نہ لے کر آئے. تو ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے بھائی, صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں, صرف مفتی عبدالرحیم نہیں اور بھی بڑے ہیں ہمارے, جب اپنے بڑوں سے ہم جب آئے ان سے تعلق قائم ہوا تو یہ سوچ کر آئے تھے اب جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے. سمجھتے ہو اب جینا, ہاں کوئی کبیرہ علانیہ گناہ کا کوئی مرتکب ہو جائے شیخ اور بار بار اصرار ہو پھر چھوڑ دینا چاہیے شیخ کو. ایسا نہ ہو کہ شیخ پکڑا گیا, کیا پکڑا گیا وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بعض لوگوں کے شیخ 4-5 دفعہ پکڑے گئے ہیں پھر بھی شیخ سے چپکے ہوئے ہیں. کبیرہ علانیہ گناہ بار بار ہو رہا ہے, کبھی کبھار غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, پھر وہ شیخ ہی نہیں ہے نا, پھر تو شیخ ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ تو نیک پرہیزگار آدمی ہے بھائی. پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مدرسہ وزارت تعلیم میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کرو, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ہو, انہوں نے خود کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو بھائی. تو یہ تو نہیں کہ ان پہ کفر کے فتوے اور درباری ملا اور سرکاری ملا کے فتوے لگانا شروع کر دو, یہ زیادتی ہو جائے گی میرے بھائی. میں جانتا ہوں وہ نہ سرکاری ہیں نہ وہ درباری ہیں, وہ بڑی قربانی دینے والے ہیں, اور جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے نا سب سے پہلے اس پہ اپنا خون اور اپنا پسینہ بہایا ہے. جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے سب سے پہلے اپنا خون بہایا ہے اس میں انہوں نے. تو ہم نے دیکھا ہے, یہ زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.